بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کے اندر جو موجود ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی کے وقت 9 سال عمر تھی۔ اگر اس روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں اور اس میں بھی کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی آپ کسی بھی شخص کے بارے میں یا کسی بھی دور کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر کلچر کیا تھا، اس دور کے تقاضے کیا تھے، کیا وہ چیز وہاں معیوب تھی یا نہیں، اس زمانے کے اندر اس کلچر کے اندر اس چیز کو عیب سمجھا جاتا تھا یا نہیں۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رخصتی کی تو عرب کے اندر بالکل بھی معیوب اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، کیونکہ وہاں کا کلچر الگ تھا۔ اب معاملہ ایسا ہے کہ آج کے دور کے لوگ جو 21ویں صدی کے اندر رہ رہے ہیں یا 15ویں صدی کے اندر رہ رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں 1400 سال کی اور رہے اس زمانے کے اندر رہے۔ دیکھیں، یہاں تو ہر علاقے کا کلچر الگ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک علاقے کے اندر کوئی چیز معیوب ہے، دوسرے علاقے کے اندر وہ محبوب ہوتی ہے، یہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور اسی علاقے کے اندر جو چیز عیب دار ہے اس علاقے کے لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ تو کلچر کی وجہ سے یہ جو تہذیب ہوتی ہے، آپ اس کسی بھی قوم کی تہذیب پر یا اس وقت کے کلچر پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو اس دور کے اندر معیوب نہیں تھا، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ پوری ہسٹری کے اندر کہیں یہ نہیں ملے گا کہ کفار نے اس چھوٹی عمر کی شادی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا ہو۔ حالانکہ آپ کو علم ہے کہ کفار قریش، کفار مکہ اور اہل عرب کے جو کفار تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس طرح کا الزام کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے نہیں لگایا کہ ان کے اندر عیب نہیں تھا۔ جب وہاں عیب نہیں تھا تو میں اور آپ یا کوئی اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرے کہ انہوں نے چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کیوں کی۔ بلکہ یہ بات تو 1400 سال پہلے کی ہے، کلچر کا ڈیفرنس ہے، زمانے کا ڈیفرنس ہے۔ آج بھی اس وقت بھی ریسرچ کے مطابق آج بھی چائلڈ میرج کا رواج ہے، اور آج بھی کئی ممالک کے اندر کئی پرسنٹیج کے حساب سے چائلڈ میرج ہوتی ہے، جیسا کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر تقریباً 45% چائلڈ میرج ہوتی ہے، بلکہ لاطینی امریکہ کے اندر 23%، اور اسی طرح سب شارین افریقہ کے اندر 39% چائلڈ میرج ہوتی ہے۔ تو جب یہاں پر معیوب نہیں سمجھا جاتا تو آپ کیسے 1400 سال پہلے کے اعتبار سے یا اس زمانے پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلیشن شپ کی وجہ سے یہ کام کیا۔ دیکھیں، یہ تو بالکل ہی فضول بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، آپ کی سیرت کو نہیں جانتا، وہی اس طرح کی بات کرے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح کیا وہ ایک شوہر دیدہ خاتون سے کیا، وہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے آپ کی 2 شادیاں ہو چکی تھی، اور نکاح کے وقت پہلے نکاح کے وقت رسول اللہ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ اب اگر آپ بتائیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتا ہے، یا جو وہ معاذ اللہ جس طرح کے وہ اعتراضات کرتے ہیں مستشرقین کے، ویسٹرن کلچر کے لوگ، کہ ان وجوہات کی بنا پر میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ عرض کر سکوں کہ ان وجوہات کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ نکاح کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی عمر میں، تو پھر ان سے سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہی معاملہ ہوتا تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے، بلکہ اس خاتون سے جن کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی ہیں، ان سے نکاح کیوں کرتے؟ وہ پہلا ہی نکاح ایسی خاتون سے کرتے کہ جس کی چھوٹی عمر ہوتی۔ بلکہ یہ بھی تاریخ کے اندر ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر ہے، ابن ہشام نے لکھا، ابن اسحاق نے لکھا، ابن زرقانی نے لکھا، مواہب اللدنیہ کے اندر ہے، دیگر محدثین نے اور سیرت نگاروں نے یہ باقاعدہ لکھا کہ کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی آفرز کی، بلکہ انہیں کہا کہ ہم تمہیں ریاست دیتے ہیں، ہم تمہیں بادشاہی دیتے ہیں، ہم تمہیں قبیلے کی سرداری دیتے ہیں، ہم تمہیں بہترین عورتیں لا کر دیں گے، لیکن تم تبلیغ کا کام چھوڑ دو، تم نبوت کا پرچار کرنا چھوڑ دو، تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام آفرز کو ٹھکرا دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ تو ان تمام ہسٹری سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ کردار سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو اعتراضات ہیں یہ لغو، بے معنی اور فضول ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو نکاح ہے
وہ آپ کا تقریباً 25 سال تک رہا، کیونکہ اعلان نبوت کے 10 سال بعد آپ کا انتقال ہوا حضرت خدیجہ کا، اور اعلان نبوت کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی، اور جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو 50 سال تھی۔ آپ نے حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 55 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا۔ تو اگر کوئی شخص، آپ خود کامن سینس کی بات ہے، اگر کوئی شخص اس طرح کا کرنا چاہے تو کیا وہ 55 سال کی عمر میں کرے گا؟ ہرگز نہیں، ظاہر ہے وہ پہلے کرے گا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی شادیاں کی، وہ صرف اور صرف ٹرائبل سسٹم کی وجہ سے، قبائلی سسٹم تھا، اور اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کے اندر اور زیادہ سے زیادہ قبیلوں کے اندر، عرب کے اندر پہنچانا چاہتے تھے۔ تو کسی سے، جیسے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، حضرت ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح اس لیے کیا تاکہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے، اور وہ ہوا بھی کہ حضرت ابو سفیان ایمان لے کر آ گئے اور انہوں نے اپنی جان اسلام پر قربان کی۔ اور اسی طرح دیگر جتنی بھی تھی، جیسے حضرت صفیہ تھی، تو وہ ایک سابقہ یہودیہ تھی، ان کے قبیلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان سے نکاح کیا۔ دیکھیں، یہ جو کم عمر کی خاتون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، تو اس میں حکمت یہ تھی کہ جتنی بھی نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے تھے، وہ تمام کی تمام خواتین شوہر دیدہ تھی، یا تو ان کے شوہر کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نکاح کر چکی تھی، یا تو ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، یا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا۔ اب جب نکاح فرمایا تو وہ تمام کی تمام شوہر دیدہ تھی، ان کی عمریں بڑی تھی۔ ضروری یہ تھا کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، کہ ایک ایسی خاتون سے بھی نکاح کیا جائے کہ جس کی عمر کم ہو، تاکہ جو اس کی عمر کی، اس کی ایج کی خواتین ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تو مسئلہ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ جو بڑی تھی تو وہ بڑی جو خواتین تھی، وہ اپنی ایج کی جو دیگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج تھی، امہات المؤمنین جو ہماری تھیں، ان سے وہ ڈسکس کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لیا کرتی تھی۔ لیکن جو چھوٹی عمر کی تھی، نوجوان تھی، تو ظاہر ہے کہ جو شادی شدہ نہیں ہے، وہ اپنے مسائل شادی شدہ عورت سے ڈسکس کرنے میں حیا محسوس کرتی ہے، اور عرب کے اندر تو حیا بہت ہی زیادہ تھی، بلکہ اتنی حیا تھی کہ جو بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، تو صرف اور صرف اس حیا کی وجہ سے کہیں بڑے ہو کر یہ غلط کام نہ کرے اور اس کی وجہ سے ہماری ذلت نہ ہو، اتنی حیا ان کے اندر تھی، یعنی اس کا مس یوز بھی ہوا۔ حیا کی وجہ سے وہ خواتین کسی سے پوچھ نہیں سکتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھوٹی خاتون سے نکاح کیا تاکہ جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ حضرت عائشہ سے اگر کوئی وہ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے، اسلام کو سیکھنا چاہتی ہیں، تو وہ پہلے حضرت عائشہ سے سوال کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رسول اللہ سے سوال کرتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے، اور حضرت عائشہ واپس جواب دے دیا کرتی تھی۔ ایک اور وجہ یہ تھی کہ ایک ایسی خاتون سے بھی شادی کرنا ضروری تھا کہ جو اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر تک پہنچائے۔ ظاہر ہے کہ جو مردوں کے احکام تھے وہ تو مرد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے لیا کرتے تھے، لیکن خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل نہیں پوچھتی تھی حیا کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے سامنے جو عورتوں کے مسائل تھے وہ حیا کی وجہ سے بیان نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ضروری یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ اسلام جو آیا ہے وہ خواتین کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی، جتنا مردوں کے لیے اتنا ہی یکساں خواتین کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اس لیے فرمایا تاکہ آپ کے بعد حضرت ایک ایسی خاتون ہونی چاہیے کہ جو جوان ہو اور نوجوانی کی عمر میں وہ اسلام کو پہنچائے۔ یہ بھی آپ کو علم ہے کہ جس کی عمر بڑی ہو جاتی ہے تو عمر کی زیادتی کی وجہ سے انسان کی جو طاقت ہے، انسان کا جو سسٹم ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ دین کو یا کسی بھی چیز کو صحیح طرح آگے نہیں پہنچا پاتا۔ ظاہر ہے کہ نوجوانی کی عمر میں انسان میں طاقت ہوتی ہے، اور وہ جو بھی کام کرتا ہے تو بڑی جان سے، طاقت سے، انرجی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت اسی طرح فرمائی کہ آپ نے دین کو اس انداز کے اندر پہنچایا کہ اس وقت خلفائے راشدین بلکہ جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اگر کسی مسئلے کے اندر آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا، استدلال نہیں کر پاتے، تو وہ حضرت عائشہ سے مسئلہ حل کروایا کرتے تھے، کسی کو بھیج کر حضرت عائشہ سے مسئلہ حل کرواتے تھے۔ اور اتنا آپ نے اسلام کو پہنچایا کہ حضرت ابو ہریرہ اسلام کے اندر سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے ہیں، روایت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 احادیث کو بیان کیا۔ آپ کا حافظہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ آپ نے 2000 احادیث کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، ان 2000 احادیث کے اندر سے بھی زیادہ تر احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو بیان کی وہ خواتین کے مسائل پر مشتمل تھی۔ وہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کو کوئی اور بیان ہی نہیں کر سکتا سوائے ایسی خاتون کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں اور ان کے اندر انرجی بھی ہو کہ وہ اسلام کی تبلیغ کر سکیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد، وفات کے بعد آپ 47 سال تک حیات رہی، کیونکہ 11 ہجری کے اندر حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا، وصال ظاہری ہوا، اور آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 58 ہجری تک 58 ہجری تک آپ زندہ رہے۔ تو 47 سال تک آپ نے اسلام کو لوگوں تک پہنچایا، دین کی تبلیغ کی، اشاعت کی۔ تو یہ ایک حکمت تھی ایک خاتون، ایسی خاتون سے نکاح کرنے سے کہ جس کی عمر چھوٹی ہو۔ دیکھیں یہ جو باتیں ہوئی، گزشتہ باتیں ہم نے جو عرض کی، یہ ساری کی ساری فیکٹس اینڈ فگرز پر ہے، اس میں حکمتیں ہیں، خصوصیات ہیں۔ لیکن ایک بات یہ عرض کر دیں کہ یہ جو شادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے 3880 یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ اس میں بیان کیا کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بلکہ میں آپ کو وہ حدیث عربی کے اندر ہی سنا دیتا ہوں کہ ان جبریل جاء بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سبز ریشم کا کپڑا لے کر، اس میں تصویر تھی، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جبریل امین نے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ حضرت عائشہ کی تصویر ہے، ان ھذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی دنیا و آخرت دونوں میں زوج ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پیغام لے کر حاضر ہوئے کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کریں۔ تو یہ جو نکاح تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی تو ایک مسلمان کے ذہن میں کہیں بھی وسوسہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا کہ کیوں کی، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا۔ ہم بغیر دلیل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی حجت ہے۔ ہمارے نزدیک اسلام کی اگر آپ سے کوئی پوچھے واٹس ڈیفینیشن آف اسلام، تو آپ کہیں گے کہ صرف اور صرف ایک ڈیفینیشن ہے، ایک تعریف ہے اسلام کی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ نے جو کیا وہی شریعت ہو گیا، آپ نے جو فرمایا وہی حجت ہو گیا۔ آپ کے عمل پر، آپ کے قول پر، آپ کے فعل پر ہمیں کسی بھی صورت میں اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں، اور تذبذب کا شکار ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے 27ویں پارے کے اندر، کہ یہ محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے۔ ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی بولتے ہیں جو ان پر وحی کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ نکاح کیا اور شادی کی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا، اور ایک مسلمان کو کسی بھی صورت میں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اپنے ذہن کے اندر شکوک و شبہات لے کر آئے۔